اب جو ہماری اگلی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے فتح 2 میزائل سسٹم کا ایک بیسکلی مشق کی گئی ہے، ایک ایکسرسائز کی گئی ہے، اور یہ ٹریننگ ایک ایکسرسائز ہے، اور اس میں ہے یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ فتح 1 اور فتح 2 یہ وہ میزائلز تھے جو کہ آپریشن بنیان المرصوص میں اور معرکہ حق کے دوران بھارت پہ لانچ کیے گئے تھے۔ اب یہ کیا کیا گیا ہے اس کے اندر؟ بیسکلی جدید ایویونکس اور جدید ترین نیویگیشنل سسٹم سے یہ آراستہ ہے، اور اس کے اندر زبردست بات یہ ہے کہ آخری جو اس میں ٹائم ہوتا ہے، ٹرمینل جو اس کا فیز ہوتا ہے، اس کے اندر یہ دشمن کے جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہوتے ہیں، جیسے انڈیا کے پاس S-400 ہے یا براک، اس طرح کے سسٹمز ہیں، تو ان کو یہ ایویڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب 10 مئی کی صبح پاکستان نے اپنے ریٹیلیشن کی تھی تو بھارت ان کو روکنے میں بری طرح سے ناکام رہا تھا۔ تو ایک تو یہ بڑی زبردست پاکستان کی جانب سے یہ ایک ایکسرسائز کی گئی ہے۔ اچھا، اس سے ہٹ کے جو اہم ترین ایک اور اپڈیٹ ہے دفاع وطن کے حوالے سے، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ خوشائند بات یہ ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں ایک عالمی پریشر اپنی جگہ اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا رول ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ہم دفاع وطن سے غافل نہیں ہیں۔ ایک آپ کے علم میں تھا کہ پاکستان کی جانب سے ایئر لانچڈ کروز میزائل تیمور کا تجربہ کیا گیا تھا، اور یہ اینٹی شپ میزائل ہے۔ اس سے پہلے راد ہمارے سسٹم میں راد 1 راد 2 موجود ہیں، لیکن وہ لینڈ بیسڈ ٹارگٹس کے لیے وہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے تیمور میزائل بیسکلی یہ ہے کہ اس سے پہلے چائنیز ویپنری ہمارے پاس تھی، لیکن اب یہ ہے کہ یہ جو ایئر لانچ جو میزائل ہے تیمور، اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہمارا جو تقریباً 500 سے 600 کلومیٹر تک ہم دشمن کے جو نیول ایسٹس ہیں، جس میں ان کے ایئر کرافٹ کیریئر جو 2 ہیں یا اس کے علاوہ باقی جو جہاز ڈسٹرائرز وغیرہ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور چیز جو ایک سنگ میل ہے وہ ہے کہ پاکستان نے ایکوائر کر لی ہیں جدید ہنگور کلاس یہ جو سب میرینز ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ بیسکلی 4 جو سب میرینز ان میں سے چائنا میں بنیں گی، 4 پاکستان میں بنیں گی، اور اس سے پہلے پاکستان کے پاس جو سب میرینز ہیں وہ آگسٹا 90B اور آگسٹا 70 ہیں۔ 90B کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم ہے، یعنی کہ وہ ان کی بیٹریز کو جلدی چارج کرنے کے لیے اوپر نہیں آنا پڑتا۔ اب یہ ہنگور کلاس بھی جو ہوں گی، اس کے اندر سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جدید ترین سسٹمز اپنی جگہ ہیں، اسٹیلتھ سب میرینز ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں خاص بات یہ ہے کہ ان کے اندر 6 جو ہے ٹارپیڈو ٹیوبز ہیں جن سے آپ میزائل فائر کر سکتے ہیں۔ جو بابر ہمارا جو کروز میزائل ہے جو ہمیں ایک سیکنڈ سٹرائک کی کیپیبلٹی دیتا ہے، تو وہ ہمارے لیے اور دشمن کے لیے ایک واضح وارننگ ہے کہ آپ بچ کے رہیں۔ تو ہمیں اس پہ جوائن کر رہے ہیں وائس ایڈمرل محمد سلیم، ریٹائرڈ ایڈمرل ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ ایڈمرل صاحب، کچھ چیزیں میں نے اپنے ناظرین کے سامنے پہنچائیں، ظاہر ہے کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے فیوچر پلانز کے لیے، اور خاص طور پر جب انڈیا بڑا بینک کرتا ہے اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز پہ اور خاص طور پر اپنی نیوکلیئر سب پہ، تو یہ جو AIP ایکوپڈ یہ سب میرینز ہیں جو ہمیں سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی دیتی ہیں، ان کی انڈکشن کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوگی اور دفاع وطن کو کتنا مضبوط بنائے گی؟ جی بہت شکریہ۔ پاکستان نیوی اپنے موجودہ اور مستقبل کے جو خطرات ہیں جو سمندر سے آ سکتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے اپنی دفاعی صلاحیت کو ہمیشہ بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہتی ہے، اور ان سبمرینز کی انڈکشن بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، پاکستان کی تاریخ میں بڑے پروجیکٹس میں سے ایک بڑا پروجیکٹ ہے، جس کے تحت 8 سبمرینیں پاکستان نیوی میں داخل ہوں گی، شامل ہوں گی، اور ان میں سے 4 انڈیا میں، 4 جو ہے وہ چائنا میں بنے گی، اور 4 جو ہیں وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے پروجیکٹ کے تحت وہ پاکستان میں بنے گی، کراچی شپ یارڈ میں۔ دیکھیے، جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، میں اگر بہت براڈلی بات کروں تو 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں کسی بھی سبمرین کے لیے۔ اس میں ایک تو پلیٹ فارم کی اپنی صلاحیتیں کیا ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سبمرین کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، دوسرے نمبر پہ اس کے اندر جو آلات لگے ہوئے ہیں، سینسرز ہیں، وہ کیسے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ اس کے اوپر جو ویپن سسٹم ہے وہ کیسا ہے اور کتنی دور تک مار کر سکتا ہے۔ تو ان تینوں ڈومینز میں یہ جو سبمرینز ہیں یہ بیسٹ آف دی بیسٹ جو ہے وہ آفر کرتی ہیں۔ سبمرین پلیٹ فارم اٹ سیلف بہت ہی کیپیبل ہے، بہت دور تک اس کی رینج ہے، پلیٹ فارم بہت دور تک جا سکتا ہے سبمرین جو ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی کے نیچے بہت لمبے عرصے تک رہ سکتی ہے انڈیٹیکٹڈ، اور جو کہ سبمرین کے لیے بہت ہی بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ تو ایک جو پلیٹ فارم اٹ سیلف بہت ہی زیادہ کیپیبل ہے۔
दूसरे नंबर पे इसके ऊपर जो सेंसर्स लगे हुए हैं जो आपके अपने टारगेट को बहुत दूर से डिटेक्ट कर लेते हैं। ना सिर्फ ये कि उनको डिटेक्ट कर लेते हैं बल्कि उनको क्लासिफाई भी कर लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर वहां पे कोई ज्यादा जहाज हैं, उनमें से कुछ न्यूट्रल जहाज हैं और कुछ एनिमी के जहाज हैं, तो एनिमी के जहाजों को उनमें से क्लासिफाई कर लेगा, पहचान लेगा कि ये है मेरा टारगेट। तो ये बड़ी ही अहम सलाहियत होती है किसी सबमरीन के अंदर। और तीसरे नंबर पे मैं समझता हूं कि जो इस सबमरीन के अंदर बहुत ही अहम चीज है वो ये है कि इसके पास लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि ना सिर्फ ये बहरा अरब में एक बहुत ही अहम सलाहियत पाकिस्तान के अंदर आ गई, बल्कि मैं समझता हूं कि इंडियन ओशन के अंदर भी बहुत लंबी रेंज तक, दूर तक ये अपने डेटरेंट पेट्रोल कर सकती है। और एक सिग्निफिकेंट मेरा ख्याल है कि अच्छा